بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الصلاة فی ثوب واحد۔ یہ تہجد کی نماز کا بیان ہے اس میں، اور یہ بات آپ پیچھے کتاب الصلاۃ کے کئی ابواب میں پڑھ چکے ہو کہ نوافل میں اللہ جل شانہ نے بڑی گنجائش رکھی ہے، یعنی نوافل میں باوجود کھڑے ہونے پر قادر ہونے کے ساتھ بھی اگر بیٹھ کے آدمی نماز پڑھ لے تو گنجائش ہے۔ اسی طرح آگے باب آئے گا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نماز میں ادھر ادھر میں دیکھنے لگا تو حضور علیہ السلام کی نظر پڑ گئی۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا انس، فرض نماز میں ادھر ادھر نہ جھانکا کرو، اور اگر شوق پورا کرنا ہے بالفاظ دیگر، یعنی اگر آپ نے دیکھنا ہی ہے تو نوافل میں دیکھ لو۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ نوافل میں گنجائش ہے۔ تو یہ تہجد کا باب ہے، اور یہ عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو، یہ بھی حضور کے ربیب ہیں، یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے شادی کر لی تھی۔ تو کہتے میں نے اپنی والدہ کے گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تہجد پڑھتے دیکھا، آپ ایک چادر میں تہجد پڑھ رہے تھے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بھئی سترے، جو مرد کا سترے غلیظہ ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک، گھٹنا شامل ہے، ناف ستر میں شامل نہیں ہے۔ اگر کسی مجبوری کے تحت یہی جگہ بڑے آدمی کے پاس اتنا ہی کپڑا ہو اور کپڑا نہ ہو تو یہ سترے غلیظہ ڈھانپ لیا جائے تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اور نوافل میں تو اتنی گنجائش ہے کہ اگر گرمی زیادہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو نوافل میں آدمی یعنی نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ نے بڑی گنجائش رکھی ہے۔ لیکن یہاں پھر بھی باب کے اندر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک چادر بھی اگر اوڑھی ہوئی تھی لیکن اس سے بھی اپنا جسم مبارک کو حد الوسع یعنی اپنی طاقت کے مطابق ڈھانپا ہوا تھا۔ لیکن پھر بھی یہ بات ذہن میں رکھے کہ نوافل میں اللہ جل شانہ نے بڑی گنجائش رکھی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے دربار کی جو ہے نا وہ پرائیویٹ ملاقات نہیں ہے۔ یہ مطلب جیسے کسی وزیر اعظم یا صدر کے ساتھ آدمی کی یاری دوستی ہو جائے اور پھر وہ ان کو گھر پہ بلا لے تو چاہے 2 گھنٹے بیٹھے چاہے 4 گھنٹے بیٹھے۔ نفل کی مثال ایسی ہے۔ فرائض جو ہے وہ پرائیویٹ ملاقات ہے کہ آپ کو کوئی اس کا سیکٹری کہے کہ جی وزیر اعظم سے آپ کا میں نے ٹائم لیا ہے لیکن آپ نے 5 منٹ بات کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے نکل آنا ہے، تو پھر وہ 5 منٹ میں اپنی مخصوص چیزوں کو سامنے رکھتا ہے۔ اس لیے فرائض میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہوتی، نوافل میں ہوتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو حکم ہے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں عطا فرمایا نا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد ای عند کل صلاۃ، یعنی ہر نماز کے وقت زینت کو اختیار کر لیا کرو۔ تو یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنا کہ اکثر جو اڈے یا ایسے کاروباری مراکز ہیں ان میں اکثر لوگ جو نمازی ہیں ان سے خصوصی طور پہ یہ درخواست ہے کہ وہ سستی کی بنا پہ کیا کرتے ہیں، وہ گندے میلے تیل لگے ہوئے کپڑوں میں مسجد میں آتے ہیں، تو ایک تو ان کپڑوں میں سے بدبو بھی آتی ہے، اور مسجد میں اللہ کے نبی نے خاص طور پہ فرمایا کہ جو ایسی چیز کھا کے آئے کہ جس کے منہ سے بدبو آئے، فرمایا وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکثر علماء یہ مثال دیتے ہیں کہ جن کپڑوں میں آپ کسی وزیر اعظم تو بڑی دور کی بات ہے اپنے رشتہ داروں کی شادی میں نہیں جا سکتے، وہ کپڑے پہن کے اپنے رشتہ داروں کی شادی میں نہیں جا سکتے، ان کپڑوں کو پہن کے اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، یہ تو بڑی حیا کی بات ہے۔ اللہ سے شرم آنی چاہیے، اللہ سے شرم آنی چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ نے دیکھو زینت اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اچھے کپڑے پہن کے آؤ۔ میں تو عرض یہ کرتا ہوں کہ اچھے کپڑے ہو اور خوشبو لگائے، آدمی خوشبو لگائے، اچھے کپڑے، پھر نماز سے پہلے اپنی داڑھی، ٹوپی، اپنی شلوار، بعض لوگوں کی شلوار کا ایک پونچا جو نیچے ہوتا ہے دوسرا پونچا اوپر ہوتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یہ پونچوں کو اپنی برابر رکھے، قمیض کو صحیح کرے، ٹوپی عمامے کو صحیح رکھے اور خوشبو لگائے، اور پھر ادب کے ساتھ جو ہے نا اللہ کے سامنے کھڑا ہو کہ اللہ نے حکم دیا خذوا زینتکم، زینت کو اختیار کرو نماز کے وقت۔ اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہو، رشتہ داروں کی شادی میں جاتے ہوئے تو خوشبو 1 میل دور آتی ہے، اور اللہ کے دربار میں آتے ہو تو بدبو 1 میل دور آتی ہے۔ یہ کون سا فیصلہ ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ تو بھئی اللہ جل شانہ نے حکم دیا ہے، تو لہٰذا
کام کاج کے کپڑوں میں نماز پڑھنے کو علماء نے اس لیے مکروہ لکھا ہے۔ بعض کہتے ہیں علماء کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے، بھی اللہ کا حکم ہے، اس اللہ کے حکم کو دیکھتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے زینت اختیار کرنے کا حکم دیا اور یہ گندے کپڑے میلے کپڑوں میں نماز پڑھ رہا ہے۔ ہاں یہ سستی ان لوگوں کی کیوں ہے کہ بھئی جس نے نماز پڑھنی ہے وہ کیا کرے کہ اپنا ایک صاف ستھرا سوٹ وہ دکان میں رکھ لے، کسی کیل کے ساتھ ٹانگ لے، جب اذان ہو جائے تو وہ کپڑے پہن لے، یہ کپڑے اتار لے اور جا کے نماز پڑھ کے آئے، پھر وہ کپڑے اتار لے۔ کیوں سے مشکل ہے؟ معافی مشکل کیا مشکل ہے اس میں؟ دنیا کے لیے اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں، صبح سے شام تک مزدوری کرتے ہیں، تو بھئی اللہ کے لیے صاف کپڑے 2 منٹ لگتے ہیں کپڑے پہنتے ہوئے اتارتے ہوئے، تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ ایسا کریں کہ ایک سوٹ اچھا سا وہ رکھ، اچھے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل اچھا، لیکن صاف ستھرا ہو جس پہ رنگ نہ ہو۔ یہ اڈوں میں جو کام کرتے ہیں تیل اور پتہ نہیں ڈیزل اور ان چیزوں کی بدبو آتی ہے، اور مصری شام میں جو چھانٹی کرتے ہیں ان کے بھی کپڑے ایسے میلے کچیلے کپڑوں میں آ جاتے ہیں، تو بھئی یہ بہت اللہ کے دربار کی حاضری کی ہے، تو لہٰذا یہ صاف سوٹ اپنے پاس رکھیں۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھی تھے، گجر تھے، تو اب وہ نماز جب پڑھتے تھے تو انہوں نے ایک سوٹ وہاں رکھا ہوا تھا، جب میں نمازیں پڑھاتا تھا 2010 تک وہاں، تو جب وہ نماز کے لیے آتا تھا، اذان ہوتی تھی تو فوراً بیت الخلاء میں جا کے وہ نیا سوٹ پہن کے وضو کر کے اس میں نماز پڑھ کے پھر اس کو واپس رکھ کے دوسرے کپڑے، کیوں کہ یہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب تو ناپاک ہے، یہ پیچھے باب ہم اس کو ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ تو لہٰذا جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے وہ لوگ پھر اتنی تھوڑی سی مشقت تو برداشت کرتے ہیں، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ تو بھئی اللہ اس پہ بھی ہمیں توفیق دے کہ ہم زینت بھی اختیار کریں، اچھے کپڑے بھی پہنیں، بلکہ خوشبو بھی لگائیں، پھر اللہ کے دربار میں دیکھیں اگر ہم ایسا اہتمام شروع کر دیں گے، پھر دیکھیں آپ کی نمازیں اللہ سے لینے کا ذریعہ کیسے بنتی ہیں۔ دیکھو نماز اللہ کے خزانوں سے، اللہ کی ذات سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے، لیکن نماز کیسی ہو اس کے لیے اتنے ابواب ریکارڈ ہو رہے ہیں، جیسے اللہ کے نبی نے، جیسے صحابہ تابعین تبع تابعین ہمارے بڑوں نے پڑھ کے دکھائی وہ نمازیں ہیں، ویسے نماز پڑھے تو انشاءاللہ جیسے ہمارے بڑوں نے، صحابہ کرام نے اللہ سے نماز کے ذریعے سے لیا، انشاءاللہ وہی اللہ ہے، وہی اللہ کے خزانے ہیں، وہی نمازیں ہیں، جو نمازیں جس طرح وہ پڑھتے تھے ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم ان نمازوں کے اندر ان چیزوں کو اختیار کریں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا اسی کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کپڑوں کا تو حل ہو گیا، بعض لوگ جو ہیں وہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں، بعض لوگ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹوپی کے بغیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے۔ تو بھی درخواست یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدھ مرتبہ ٹوپی اتار کے نماز اس لیے پڑھی کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول عمامہ اور ٹوپی۔ بعض کہتے ہیں کہ حضور سے ٹوپی ثابت نہیں ہے، لیکن یہ غلط بات ہے۔ احادیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی روایات میں ٹوپی کا ذکر بھی ہے، اور ان تمام روایات میں جو حضور علیہ السلام کا قلنسوہ یعنی ٹوپی ہے اس میں ذکر یہ ہے کہ وہ سفید رنگ کی ہوتی، وہ ٹوپی سفید۔ تو حضور علیہ السلام سے ٹوپی پہننا بھی ثابت ہے، روایات میں موجود ہے، اور عمامہ پگڑی پہننا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی روایت میں ہے کہ وہ حد تواتر کو بھی کراس کی ہوئی ہیں، یعنی اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اور عجیب کام تو یہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے ٹوپی پہنی بھی ہو اور نماز کے لیے اپنی مسجد میں آ جائیں تو یہ لوگ ٹوپی اتار کے نماز پڑھتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ بغیر نماز کے تو ٹوپی پہن لیتے ہیں اور نماز پڑھنے کے وقت کیا کر لیتے ہیں؟ ٹوپی۔ تو دیکھیں اول تو یہ چیز کو ثابت کریں نا کہ حضور نے ساری زندگی کا ٹوپی اتار کے نماز پڑھی ہے یا ٹوپی نہیں پہنی، پھر تو ہم بھی کریں، لیکن یہ غلط مسئلہ ہے۔ ایک آدھ مرتبہ حضور علیہ السلام نے ایسا عمل کیا ہے، اور اس کی وجہ علماء محدثین نے یہ لکھی ہے کہ ٹوپی پہننا فرض نہ ہو جائے، جبکہ بعض علماء کے نزدیک یہ بھی ہے کہ اگر آدمی کے پاس ٹوپی لینے کی، خریدنے کی طاقت موجود ہے، اس پر ٹوپی خرید کر نماز پڑھنا ٹوپی کے ساتھ واجب ہے۔ کیا ہے بھائی؟ واجب ہے۔ اور باقی یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوپی پہننا ثابت نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ احادیث کے اندر حضور علیہ السلام کی ٹوپی کا اور وہ ٹوپی کا سفید رنگ کا ہونا روایات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں۔ ہاں جو آدمی ایسا کہتے ہیں وہ احادیث سے بے خبر ہیں، ان کو حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بھی ٹوپی پہن کر، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا، علماء نے اس کو مکروہ اس لیے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ساری زندگی ٹوپی یا عمامے کے ساتھ نماز پڑھی ہے، ایک آدھ مرتبہ اس لیے ٹوپی اتار دی کہ ٹوپی پہننا فرض نہ ہو جائے۔
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری زندگی آدمی کیا کرے بغیر ٹوپی کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عقل کے طور پہ بھی دیکھا جائے، اخلاق کے طور پہ بھی دیکھا جائے تو اگر ایک آدمی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ میں کسی آدمی نے ٹوپی یا عمامہ باندھا ہوا ہے، تو آپ دیکھنے والے خود کہیں گے کہ اس کی نماز کی طرف دیکھ لو، وہ یوں لگے گا جیسا اللہ معاف فرمائے کوئی جاہل گوار کھڑا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے اور من مانیاں نہیں کرنی چاہیے، شیطان اور نفس کی نہیں ماننی چاہیے۔ ٹوپی اور عمامہ حضور علیہ السلام نے ہمیشہ پہن کے نماز پڑھی ہے، ایک آدھ مرتبہ ٹوپی اتار کے نماز پڑھ لی، اس سے بیان جواز تو ثابت ہوتا ہے، لیکن ساری زندگی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا یہ کہاں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ لوگ بھی اپنے اس عمل کو تبدیل کریں۔